الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، آج جو ویڈیو بنانے کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ نشے سے کس طرح جان چھڑائی جائے، کیونکہ نشہ آج کل جو ہے اس قدر عام شکل اختیار کر گیا ہے نا، یہ وبائی صورت اختیار کر گیا ہے کہ اس سے نہ اسکول، نہ کالج، نہ یونیورسٹیاں اور نہ ہی دیگر جو ہے جگہیں محفوظ ہیں اس وقت نشے سے۔ ہمیں کئی ایسے والدین ہمیں بتاتے ہیں جن کے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، 9th 10th میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک بچہ تو بیچارہ 7th میں پڑھتا تھا، اس کو جو ہے کسی نے اس لت پہ لگا دیا، نشے کی لت پہ لگا دیا اسے۔ وہ جو ہے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اب سب کچھ چھوڑ کر جو ہے گھر بیٹھ گیا۔ ابھی اس کی عمر بھی تقریباً جو ہے وہ 16-17 سال ہوگی۔ تو یہ ایک وبائی صورت اختیار کر گیا ہے۔ بہت سارے جو ہے بچے بچیاں اس مرض میں جو ہے دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، کم نہیں ہو رہا، کہ نشے میں جو ہے وہ اسکول ماں باپ بھیج دیتے ہیں وہاں، یا اسکول میں یا یونیورسٹیوں میں بھیج دیتے ہیں۔ کچھ ایسا گروہ یا ایسا مافیا جو ہے اس کے گرد پھیلا ہوا ہے کہ وہ جو ہے انہیں نشہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ پھر جب ایک بندہ نشے کا عادی بن جاتا ہے تو وہ تمام کے تمام جو اس سے وابستہ لڑکے یا بچیاں وغیرہ جو بھی ان کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، وہ تمام کو اس نشے کی لت پہ لگا دیتا ہے۔ یہ فقط ہمارے ملک کا یا میرے شہر کا مسئلہ نہیں ہے، اس وقت جو ہے دنیا میں یہ مسئلہ ہو چکا ہے۔ ابھی ایک جو ہے وہاں سے لندن سے جو ہے ایک وہاں بچہ تھا، وہ بھی اسی طرح جو ہے اسکول میں اس کو لت لگی نشے کی، اور جو ہے نشے کا وہ عادی ہو گیا۔ تو یہ ابھی جہاں یونیورسٹیاں ہیں، جہاں کالجز وغیرہ ہیں، تو وہاں یہ مافیا سرگرم ہے اور اپنے دنیاوی مفادات کے لیے یا دنیاوی کمائی کے لیے، پیسے کے لیے وہ دوسروں کی اولادوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ آج اگر آپ کا کوئی بچہ یا کوئی عزیز نشے کا عادی ہے تو انشاءاللہ ہم اس کے متعلق آپ کو وظیفہ بتائیں گے۔ آپ یہ وظیفے میں عمل کریں تو انشاءاللہ ایسے میں نے کئی بچوں کو جو ہے ان کے والدین نے جب رابطہ کیا تو میں نے یہ چیزیں ان کے ساتھ کیں، یہ چیزیں دم کر کے انہیں دیں، تو انہیں الحمدللہ جو ہے ان کی نشے سے جان چھوٹ گئی۔ تو آپ کو بھی میں یہ وظیفہ بتاتا ہوں، یہ وظیفہ آپ استعمال کریں انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کا جو عزیز ہے یا بیٹا ہے، بیٹی ہے، یا کوئی جو ہے شوہر ہے، جو بھی آپ سے وابستہ بندہ نشے کی لت میں ہے، تو اس وظیفے سے پڑھنے سے اور جو عمل بتاؤں گا اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ وہ راہ راست پر آ جائے گا۔ اس کی صورتیں یہی ہوتی ہیں کہ جب ہم بتاتے ہیں کہ اس کو آپ نے کوئی مٹھائی یا چھوٹی الائچی ہے اس کے اوپر دم کر کے یا پانی کے اوپر دم کر کے جو ہے جب آپ ان کو دیں گے تو وہ جب استعمال کریں گے تو وہ نشہ استعمال کریں گے تو وہ الٹی کرنے لگ جائے گا، اور اسی طرح جو ہے وہ جب نشہ استعمال کرے گا اس کی الٹی کی کیفیت ہوگی، تو اسی طرح اس کی جان اس چیز سے چھوٹ جائے گی۔ یہ جو وظیفہ ہے آپ نے ہر ماہ کی جو پہلا پیر آتا ہے، قمری ماہ کا پہلا پیر آتا ہے، اور اسی طرح جو پہلے ہفتہ ہوتا ہے نا، جو ایام آتے ہیں اسے نوچندی ایام کہتے ہیں، تو یہ جو ہے آپ نے جو پہلا پیر آتا ہے اس کو آپ نے اس کو شروع کرنا ہے۔ آپ نے جو ہے یہ سورہ مزمل آپ نے روزانہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے، 90 دن تک۔ 90 دن تک آپ نے جو ہے یہ پڑھنی ہے سورہ مزمل۔ پانی کے اوپر دم کرنا ہے، یا چھوٹی الائچی لے لیں اس کے اوپر دم کر دیں، یا جو ہے کوئی مٹھائی لے لیں، مٹھائی کے اوپر دم کر کے اپنے جو ہے اس کو جو متاثر شخص ہے نشے کا عادی ہے اس کو آپ یہ کھلا دیں۔ آپ انشاءاللہ اس کو کھلا دیں گے، آپ اس میں فرق محسوس کریں گی کہ اسی 90 دنوں کے اندر یا ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے آپ کا جو ہے وہ جو نشے سے متاثر بندہ ہے تو انشاءاللہ وہ صحت یاب ہونا شروع ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ وہ اس لت سے ہٹ جائے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ جو بھی وظیفہ کریں یقین کامل کے ساتھ کریں
تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ اس کے ثمرات کس طرح جو ہے آپ تک پہنچتے ہیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔